السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین سنی اجتماع اور سنی دعوت اسلامی .net اور یو اسٹریم کے ذریعے سے دیکھنے والے ناظرین سنی اجتماع، آئیے ہم سب مل کر بلند آواز کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ علیک وسلم۔ مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اور ایک درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد فی آخر کلامنا۔ آخری کلامنا۔ یہ درود شریف، ان کی فضیلتیں ہم نے بارہا سنی ہیں۔ Several times we have listened to the fazilats and the benefits of these درود شریفs۔ صرف ایک ہی چیز کے لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کراتا ہوں کہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں، دل میں یہ باتیں ریفریش ہو جائیں۔ کوئی چیز اگر ایک جگہ رکھی رہے، اس میں حرکت نہ ہو، تو اس پہ گرد جم جاتی ہے، اس پہ ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، ٹریکٹر اور ٹینکر دونوں بیچارے محنت کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ دھول جو اڑ رہی نا، یہ دھول لوگوں کو پریشان کرے گی۔ اس دھول کی پریشانی سے بچنے کے لیے اس پر کچھ چھڑکاؤ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کی گرد ہمارے دل پہ جمتی رہتی ہے، گناہوں کی گرد ہمارے اوپر بیٹھتی رہتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے ایک طرف درود شریف کا چھڑکاو ضروری ہے، سبحان اللہ، دوسری طرف استغفار کا بار بار کرنا اور اس کے ذریعے سے اس کو صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہم اجتماع کے ماحول میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں میسر آتی ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مسلسل کسی چیز کے تعلق سے کوشش کرنا، یا مسلسل کسی چیز کی تکرار کرنا، یا مسلسل کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، ایک مخصوص وقفے کے بعد، انٹرول کے بعد، یا مسلسل کسی چیز کو عمل میں لانا،
یہ دنیا نے بھی اپنا دستور بنایا ہے اور دین بھی ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر بہت سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، کالج سٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے بچے ہیں، طلباء ہیں. یہ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ٹائم ٹیبل ان کو دیا جاتا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو پیریڈ کہتے ہیں. تو اس کو پیریڈ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے اگر کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل پڑھا ہوگا ایلیمنٹس کے تعلق سے، تو اس میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ گروپس اور پیریڈز یہ دو کالمس اس میں ہوتے ہیں. یہاں اگر کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں تو سمجھیں گے اس کو. تو پیریڈ یا دور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص وقفے کے بعد کوئی چیز دوبارہ ریپیٹ کی جائے تو اس کو پیریڈ کہیں گے، اس کو دور کہیں گے. جیسے منڈے کا ٹائم ٹیبل اگر آپ دیکھیں اسکول میں یا مدرسے میں دیکھیں آپ، منڈے کے دن صبح پہلا پیریڈ اگر 8 بجے سے 8:30 یا 8:35 تک ہے یا 8:40 تک ہے، پہلا پیریڈ اگر انگلش کا ہے یا اردو کا ہے، تو اگلے منڈے بھی پہلا پیریڈ انگلش کا ہی ہوگا یا اردو کا ہی ہوگا، پھر اس کے اگلے منڈے بھی وہی ہوگا. یعنی ایک مخصوص وقفے کے بعد وہ پیریڈ دوبارہ پھر آتا ہے، اس لیے اس کو پیریڈ کہتے ہیں، یہ دور کہتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام نے ہم کو ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے. فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، پھر عشاء، یہ ہونے کے بعد پھر فجر آتی ہے. ایک وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ فجر ہے، ایک وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ ظہر ہے، پھر اس کے بعد پھر عصر ہے. یہ سسٹم جاری رہتا ہے، یہ بریک نہیں ہوتا، یہ مسلسل جاری ہوتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اس کے تعلق سے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا. تو یہ باندھا ہوا وقت کیا ہے؟ یہی سسٹم ہے. اب یہ سسٹم کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ حدیث پاک میں اگر اب دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ بندے سے ہوتے ہیں اللہ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ظہر اور عصر کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو تو ان نمازوں کی برکت سے اللہ اس وقفے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے ہر نماز کے تعلق سے فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو گرد جمع ہوتی رہتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے دل پر، وہ نماز کی وجہ سے صاف ہو جاتی ہے. یعنی ایک مخصوص وقفے کے بعد اس کو صاف کرنا یہ مقصد ہے، ورنہ بہت زیادہ جمع ہو جائے گی، آپ اس کو صاف نہیں کر سکیں گے. اگر وہ پائل اپ ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے بہت بڑا انتظام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ جمعہ کی برکت سے اللہ معاف فرماتا ہے. اسی طریقے سے ایک حج اور دوسرے حج کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ حج کی برکت سے معاف فرماتا ہے. اسی طرح سے ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ عمرے کی برکت سے معاف فرماتا ہے. اسی طرح ایک ماہ رمضان اور دوسرے ماہ رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور مال کی تقسیم میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ زکوٰۃ کی برکت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے. اس طریقے سے کہیں نہ کہیں کلیننگ ایکٹ یہ جاری ہے، مسلسل ریفریشنگ ایکٹ جاری ہے. تو دنیا نے جو یہ سیکھا ہے وہ اسلام سے سیکھا ہے، کیونکہ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے، اسلام ایک آفاقی سچائی ہے، اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک سسٹم ہے. اسلام صرف عبادتوں کا اور صرف سبحان اللہ کہنے کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ عمل میں لانا، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، ان تعلیمات کو امپارٹ کرنا، ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کی دعوت دی ہے. اور ایک جگہ میرے مولا نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟
کیا تمہیں خبر نہیں ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میری نشانیاں تمہارے خود اپنے سسٹم کے اندر موجود ہیں، تمہارے بدن کے اندر موجود ہیں، تمہاری آنکھ کے اندر موجود ہیں، تمہارے ہارٹ کے اندر موجود ہیں، تمہارے برین کے اندر موجود ہیں، تمہارے اسکیلیٹل سسٹم کے اندر موجود ہیں، سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود میری نافرمانی کیسے کرتے ہو، اس کے باوجود میرے دین سے دور کیسے بھاگتے ہو، اس کے باوجود تم گناہ جو دراصل بیماری ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں گرد انڈے لگے گی تو ہم لوگ اپنے چہروں کو چھپا لیں گے، ہم کپڑا ڈال لیں گے. اگر سوائن فلو کی کہیں بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی ماسک لگا کے بیٹھتا ہے ایسے. یعنی اس کا ڈر اتنا ہے کہ حاجی بھی احرام کی حالت میں ماسک پہن کے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو چہرہ چھپانا نہیں چاہیے احرام کی حالت میں، لیکن اس کے باوجود وہ ماسک لگا لیتے ہیں. کیوں؟ ڈرتے ہیں کہیں سوائن فلو کا وائرس اگر آ گیا تو ہم بھی مر نہ جائیں، اس لیے ڈرتے ہیں. تو دنیا کی بیماری سے اتنا ڈرتے ہیں، گناہ کی بیماری سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کچھ کپڑا لپیٹ کیوں نہیں لیتے جو رحمت کا کپڑا ہو؟ سبحان اللہ. جو استغفار کا ایک انویلپ ہو جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو انویلپ کر لیں، کور کر لیں. کچھ ایسی جگہ نہ ہم کیوں نہ پہنچ جائیں جہاں ہم گناہوں سے بچ سکیں. تو یاد رکھیے یہ دھول اڑتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی قسم کی دھول، کئی قسم کا گرد و غبار ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے، ہمارا دل اس کی وجہ سے سیاہ ہونے لگتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک نقطہ بن جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا وہیں باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا بن جاتا ہے. اس طریقے سے اگر وہ توبہ نہ کرے تو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل کالا اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. سبحان. پتھر پر نصیحت کیا اثر کرے گی؟ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آنے کے بعد پھر جانے کے بعد ویسے ہی غافل رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے. پھر اس کو اجلا کرنے کی ضرورت ہے، اسے اچھی طریقے سے سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اسے موم کرنے کی ضرورت ہے. اور سنو موم کیسے ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اسی لیے ہم محفل نعت بھی سجاتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، وضو کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ بھی کرواتے ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں. اور سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 اعمال ایسے بتائے ہیں جس کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو. اور نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. دونوں چیزیں ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اسی لیے تھوڑا سا وقت آپ کا لیا کہ ابتدا نعت شریف کی کرنے سے پہلے میں اس کی غرض و غایت بیان کروں. میں کچھ ایک ایسا ایک نظر آپ کو دینے کی کوشش کروں. بصارت اور بصیرت دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو بصارت تو ہے، بصیرت بھی آنی چاہیے. لوگوں کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، اشیاء کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کے جلوے ہمیں نظر آنے لگنے چاہیے، اور اس میں ایک ریزنیبل ریلیشن شپ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز اگر یہاں نظر آ رہی ہے تو اس کا اطلاق میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے، میری زندگی پر کیسے ہو سکتا ہے، میرے اعمال پر کیسے ہو سکتا ہے، میرے اخلاق پر کیسے ہو سکتا ہے. یہ تعلق جب تک ہم نیچر سے اپنا نہیں جوڑیں گے ہم قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. اور جب تک قدرت کے نظارے ہمیں نظر نہیں آئیں گے ہمیں اللہ کی علامتیں، نشانیاں نظر نہیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم قصیدہ بردہ شریف سے اب آغاز کریں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين سبحان اللہ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناي فلا أحد نبينا الأمير الناي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی بلند آواز سے اللہ پڑھیے علیہ اب تو عادت ہو ہی گئی ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ آواز کو فل رکھیے جتنا فل رکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بل صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ 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 وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ابھی جوش نہیں ہے آپ کو، تھوڑا وقت لگے گا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، جیسے ایک وقفے کے بعد پھر نماز آتی ہے کہ درمیان میں کچھ ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس ماحول کی طرف آؤ، مسجد میں آؤ. بازار میں گئے تھے نا، اب 5-6 گھنٹے کے بعد پھر مسجد میں آ جاؤ، 4 گھنٹے کے بعد پھر مسجد میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا تعلق اس سے جڑا رہے. اسی لیے وقفے سے اجتماعات بھی ہوتے ہیں کہ گناہوں کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، پھر اجتماع میں آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر مدینے سے اپنی لو لگاتا ہے. درود شریف پڑھنا جو ہے وہ اکثر اس کی عادت نہیں بنتی، پھر آتا ہے، پھر وہ عادت بنانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت تھوڑے دن کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اجتماع میں آ کے اس کو انسپریشن ملتا ہے، پھر واپس پھر تلاوت کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بار بار کرنا. ماہ رمضان کے روزے بھی سال میں ایک بار آتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کی تربیت پھر سے ملے. زکوٰۃ کی ترغیب سال میں ایک بار دی جاتی ہے. حج کم سے کم عمر میں ایک بار کروایا جاتا ہے. عمرے پر عمرہ کرنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے. طواف پر طواف کرنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے. وضو پر وضو کرنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ ایک بار اگر وضو ہے بھی تب بھی فرمایا کہ بار بار اگر وضو کرے گا، وضو پر وضو کرے گا تو وہ نور علی نور ہوگا، اس کو ڈبل ثواب عطا فرمایا جائے گا. تو یہ بار بار کرنا. اب آپ دیکھیں گے ایک چیز اور بھی ضروری ہے اس میں، وہ یہ کہ اپنے بچوں سے پوچھنا. جو ہم بولتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، ہم ان سے انکوائری نہیں کرتے ہیں. بچے سے ہوم ورک کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں شاید نہیں پوچھتے ہیں. بہت کم ماں باپ ایسے ہوں گے جو کبھی اپنے بچے سے پوچھتے ہوں گے بیٹا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے پوچھیں گے کیسے؟ ہم کیا پوچھ کر کریں گے؟ سورہ رحمان پڑھیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ایک ایک نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے، پھر پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو جب بار بار خود رب پوچھ رہا ہے ان نعمتوں کے بارے میں، تو کیا ہم اپنے بچوں سے ہم نہ پوچھیں کہ بیٹا نماز اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تم نے اس کو ادا کیا کہ نہیں کیا. قرآن اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تم نے اس کی تلاوت کی یا نہیں کی. استغفار کا یہ ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہم کو دیا ہے، ہم نے اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا. درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے. کیا ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم بچوں سے نہ پوچھیں؟ ہمیں پوچھنا چاہیے. اسی لیے بار بار میں ایک ہی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری عادت بن جائے، درود شریف پڑھنا ہماری عادت بن جائے، نعت شریف پڑھنا ہماری عادت بن جائے، استغفار پڑھنا ہماری عادت بن جائے، اور ہم اپنے آپ کو کلین کرتے جائیں، صاف کرتے جائیں. یہ ڈسٹ بیٹھتی رہے گی، گناہ ہوتے رہیں گے، استغفار کے ذریعے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، گناہ ہوتے رہیں گے. ان سے بچنے کی کوشش کے باوجود کبھی کبھی انجانے میں ہو جائیں گے، لیکن درود شریف پڑھو گے تو میرا مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کبھی 2 رکعت پڑھ کے اس کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنا ورد بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اور پھر جھوم کے پڑھنے لگیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سنو، مہد یعنی جھولا. دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں رکھتی تھی، سبحان اللہ. اور کبھی کبھی میرے آقا اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. میں جھولا جھولاتی تھی، حضور انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر حیرت میں رہ جاتی تھی کہ میرے آقا کی انگلی جدھر جھک رہی ہے چاند بھی ادھر ہی جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ میرے آقا کی بچپنے کی ادا ہے. چلو ہم مل کر اس ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی کریے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ منظر کتنا پیارا لگ رہا تھا جب ہم مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کی سنت کو ادا کر رہے تھے. یہ بچپنے کی ادا ہے. اس کی تاکید تو میرے آقا نے نہیں فرمائی لیکن ہم محبت میں کر رہے تھے. آپ سوچو کتنے مسکرا کے کر رہے تھے نا. تو جب تاکید میرے آقا نے نہیں فرمائی اس کو کرتے وقت ہمیں اتنا اچھا لگا. تو جن سنتوں کی میرے مصطفیٰ نے تاکید فرمائی ہے اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو حضور کتنے ہم سے راضی ہوں گے. اس میں سے ایک سنت جس پر بار بار میں اصرار کرتا ہوں وہ ہے چہرے پہ داڑھی سجانا. تو انگلی تو اٹھا دی، داڑھی بڑھاؤ گے؟ وہ کون کون سے لوگ آج کے اجتماع سے یہ سوغات لے کے جائیں گے، یہ تحفہ لے کے جائیں گے؟ میں ان کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں. میں تو نہیں لکھوں گا، اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے انشاءاللہ. تو وہ کون کون لوگ ہیں جو فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو سب لوگ چہرے پہ داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کتاب برکات سنت رسول سے کچھ درس آپ کے سامنے دوں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کتابوں کے بارے میں ہم جب کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کتابوں میں ہے کیا، تو آپ لیتے نہیں ہیں ان کو۔ تو یہ کتابیں کیوں بنائی گئیں، کیوں ترتیب دی گئیں، کیوں چھاپی گئیں؟ وجہ یہ کہ لوگ اس کو پڑھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ بہت سارا علم اس میں ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کتاب کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، سنتوں پر عمل، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک سنت پہ عمل کروایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد یعنی جھولا، لحد یعنی قبر، مہد میں انگلی اٹھاتے تھے یعنی جھولے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ کیسے کرتے ہوں گے؟ ماشاءاللہ، کتنا اچھا لگتا ہے نا، یہ آقا کی محبت ہی تو ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی صحابہ کرام عمل کرتے بھی تھے اور کبھی کبھی کسی عمل سے پرہیز بھی کرتے تھے۔ کیا سنت کا یہ انداز آپ نے دیکھا ہے؟ وہ انداز میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک ایسی جماعت پر ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جس کے سامنے کھانے کے لیے بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ کیا ٹیسٹی ہوگی نا، سبحان اللہ۔ جیسے مرغ مسلم ہوتا ہے پورا کا پورا مرغا، ایسے پوری بکری رکھی ہوئی تھی بھنی ہوئی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ ابو ہریرہ، یہ حلال غذا ہے، حلال طریقے سے ذبح کی ہوئی بکری ہے، اچھی طرح سے بھنی ہوئی بھی ہے، پھر تم اس کو کھانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، تو بھلا میں یہ پرتکلف اور لذیذ کھانا کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کھاؤں گا۔ جب میرے آقا نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تو یہ پوری کی پوری بکری کھانے میں شریک ہو جاؤں؟ حالانکہ حلال ہے، طیب غذا ہے، پاکیزہ غذا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے تو دیکھا حضور نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، اس لیے بچ رہے ہیں۔ یعنی سنت کو ادا کرنے کا ایک ایسا انداز جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کرنے کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ نہ کرنے کی ادا کر رہے ہیں۔ آپ سوچو، بچنے کی۔ اس لیے اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت ساری چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بہت ساری چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا، تو ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ ادا ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ حضور نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عیش کی زندگی پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مکان مسجد نبوی شریف سے ملا ہوا تھا۔ مسجد نبوی شریف کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس سے ملا ہوا آپ کا مکان تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اس مکان کا پرنالا سمجھتے ہیں، اس سے پانی گرتا ہے نیچے زمین پر، چھت کا پانی نیچے آتا ہوگا نا، اس کو پانی چھوڑنے کے لیے جو نالا لگاتے ہیں اس کو پرنالا کہتے ہیں۔ اس مکان کا پرنالا بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرتا تھا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نکال دیا، اکھاڑ دیا کہ اس کا پانی کہاں گرتا ہے؟ نمازیوں پر گرتا ہے، اس لیے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو نکال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم تم نے یہ پرنالا نکال دیا؟
یا امیر المؤمنین آپ نے پرنالہ نکال دیا. یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا اور تم نے نکال دیا. یہ سن کر امیر المؤمنین نے فرمایا اے ابن عباس مجھے اس کا علم نہیں تھا, میں نہیں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. یہ سن کر اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی گردن پہ سوار ہو کر اس کو لگایا تھا, اب آپ میری گردن پہ سوار ہو جائیے اور اس پرنالے کو وہیں اپنے ہاتھوں سے لگائیے. سبحان اللہ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. کتنی محبت ہے میرے آقا سے کہ ایک چیز جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی, پانی گرتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود چونکہ رسول اللہ نے اس کو لگایا تھا تو کہا نہیں اب بھی اس کو میں اکھاڑوں گا نہیں, بلکہ جس طریقے سے حضور نے تمہاری گردن پہ سوار ہو کے لگایا تھا تم میری گردن پہ سوار ہو جاؤ اور اس کو لگا دو. یہ ہے اتباع سنت. اور یہاں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اپنے کو اچھا لگتا ہے اتنا کرتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آواز آنی چاہیے. وسلم علیہ یا حبیب. بچوں آپ کی بھی آواز آنی چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. ایک چیز آپ محسوس کیے یہاں پر, آپ نے محسوس کی ہوگی, جیسے میں نے کہا بچوں آپ کی آواز آنی چاہیے, بچوں کی آواز آنے لگ گئی. پہلے بھی یہ بیٹھے تھے, پہلے بھی پڑھ رہے تھے, اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے, آہستہ پڑھ رہے تھے, جب کسی نے کہا تو پڑھنے لگے. اسی طرح ماں باپ بولیں گے تو ہوگا. سبحان اللہ. آپ بھی بولیے. آج کا پیغام میرا یہی ہے کہ کم آن اسپیک اپ, بولو ان کو کہ بیٹا نماز پڑھ, قرآن شریف پڑھ, درود شریف پڑھ, نعت شریف پڑھ, استغفار پڑھ. فرق آئے گا, لیکن آپ خود ہی بولو گے نہیں تو کیسے فرق آئے گا. بچے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. یہاں بھی کہنے کی بات ہے. سبحان اللہ. حضور بولے سبحان اللہ, محبت سے بولو. سبحان اللہ. اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, سبحان اللہ. اشارہ کیا سورج پلٹ کے آ گیا. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو کچھ تو اشارہ کرو, وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. بولو کہہ دیا تو ہو گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے, رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے, رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے, رب کو اپنے مصطفیٰ سے
پیار کتنا دیکھیے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بولو نا صلی اللہ علی محمد کتنے اچھا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ پیچھے والو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات 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 جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا
جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آج پہلی بار میں الحمدللہ آ گئی. سبحان اللہ. یہ ہے چینج. سبحان اللہ. یہ چینج آیا ہے, اس کی یہ علامت ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کہ آپ اتنی دور دور سے آتے ہیں. کہاں کہاں سے آئے ہیں سب؟ ہوسپیٹ, ہولیار اور ارسی کرے, سیرا. یہ کلاس میں بچے ایسا بولتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ کورس جواب نہیں چاہیے, ایک بار ایک ہی بولے. اور یہ بھی سنت بھی ہے یہ کہ جب ایک بولے تو دوسرا سنے. مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جس کو ہم لوگ جس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں, تو یہ بھی سیکھو. اس سے بھی آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی کہ مجھے بولنے ہی نہیں دیتا. پہلے میری سن تو صحیح. سب تم ہی بولے جاؤ گے تو پھر کون بولے گا. تو یہ بھی ایک تعلیم ہے. میں نے پوچھا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. مجھے پتا تھا سب شروع ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بولے گا تو دوسروں کو سننا چاہیے. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. ہاں اب بولیے کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ ہاویری. اچھا, اور کمپڑی. اچھا, بلاری. ارے واہ کیا بات ہے. رانے بنور, ہوسپیٹ, گنگاوتی. واہ بھائی واہ. گنٹکل, سیرا, کیرور. اچھا, یہ نام سمجھ میں نہیں آ رہا میری. مصر گوڑی, مصری کوٹی. ہاں ارسی کرا ہو گیا. کہاں پر؟ دھمال کنڈ, نول کنڈ. اچھا, نول گنڈ جی. سودتی. چلیے سودتیوں کے ہزار دتی ہو آگے تو سبحان اللہ. گوا والے کہاں ہیں؟ گوا والے بھی ہیں, لیکن ہبلی والے کہاں ہیں؟ اچھا, ہبلی والے زیادہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک وعدہ کرو. پہلے بھی کیا ہوگا, پھر کبھی چھوٹ گیا ہوگا, لیکن آج سے پکا وعدہ کہ اتنا ضرور کریں گے کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. یہ ایک دم 100% مجھے وعدہ کر کے جاؤ یہاں سے. کہیں بھی رہو گے, جب نماز کا وقت ہوگا, جیسے بھوک لگتی تو بے چین ہوتے ہو نا, ایسے نماز کے لیے بے چین ہونا چاہیے. یہ مومن کی علامت ہے. سبحان اللہ. اللہ کرو گے انشاءاللہ. اتنا کرو گے انشاءاللہ. اتنا کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو بولو بولو.
انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ بالخیر، گانوں اور غزلوں سے توبہ اور نعت مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، جا کہ میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر، میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کے دیتا ہے مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد، بولو میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر
ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں، صدا ٹکڑے محمد کے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی علی صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں کچھ سنتیں آپ کو بتاؤں درمیان میں۔ ابھی کچھ ایک صاحب نے مجھے دھمکی دی، چٹھی لکھ کے۔ دھمکی سے مراد محبت والی، تو آپ گھبرا گئے کیا؟ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ پڑھی ہوئی نعتیں مت پڑھو۔ میں نے سوچا کہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھوں تو کیا لکھی ہوئی پڑھوں؟ جب ہم پڑھیں گے تبھی نا اس کو پڑھتے ہیں، تو شاید ان کا یہ مطلب ہوگا کہ اس سے پہلے جو یہاں پڑھ چکے مت پڑھو۔ پھر دوسرے صاحب کی چٹھی ہوئی آئی، اس میں پڑھی ہوئی لکھی تھی۔ اب میں کس کی مانوں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھو، بار بار بھیج رہے ہیں، ایک ہی نعت لکھ کے بھیج رہے ہیں، یہ پڑھو۔ میں سوچ رہا ہوں یہ تو پڑھی ہوئی ہے، تو پھر اب میں کیا کروں؟ دیکھو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، نہ آپ کی سن سکتے ہیں نہ ان کی سن سکتے ہیں، اس لیے میں نہ ان کی سنوں گا نہ ان کی، جو میری مرضی ہوگی وہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو شکایت نہ رہے کہ ان کی بات مانی میری بات نہیں مانی، اس لیے چٹیاں میں نیچے رکھ دیتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے سب کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو درود شریف سنائیے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد آداب میں آپ کو بتاؤں. سب کا دھیان ہے؟ ماشاءاللہ اچھی طرح بیٹھے ہیں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ آپ سب کو اسی طرح ہم سب کو مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے. فرض نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے، لیکن نفل نمازیں یا کبھی ہو سکے تو سنت بھی نمازیں گھر پر ادا کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تم اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو. اس سے مراد یہی سنت اور نفل نمازیں ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تمہارے بچے تمہیں نماز پڑھتا دیکھیں گے تو انہیں بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے بہتر نماز گھر میں ہے مگر فرض نمازیں. یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے. جس طرح سے گھر سے وضو کر کے جانا یہ بہتر ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں جا کے لائن لگاتے ہیں، وہاں دیر ہو جاتی ہے. اس سے اچھا یہ کہ اگر ہم لوگ گھر سے وضو کر کے جائیں تو سنت پر بھی عمل ہوگا اور جاتے ہی جماعت بھی مل سکے گی اور ہر قدم پر ثواب بھی ملے گا. کیا آپ یہ عادت بنائیں گے انشاءاللہ؟ کہ جہاں تک ہو سکے، کبھی کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں گے؟ وضو کہاں سے کریں گے؟ گھر سے کر کے جائیں گے. اب سنو ایک اور حدیث پاک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نفل نماز اس جگہ پڑھنا جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں. اور وہ کون سی جگہ ہوگی؟ ہمارا ہی گھر ہوگا. اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر لوگوں کی نظر میں آ ہی جاتے ہیں. خیر منع نہیں ہے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، نفل نماز اس جگہ پڑھنا جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں. لوگوں کے سامنے پڑھی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. یعنی یہاں اس لیے یہ ہے کہ ریاکاری سے بچے گا. لوگوں کے سامنے پڑھے گا تو دل میں یہ خیال بھی آئے گا، دیکھو میں نفل پڑھ رہا ہوں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بھی خیال کبھی کبھی آتا ہے کہ میں تو 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تو پڑھتا نہیں ہے. یہ خیال آنا اس ہماری نماز کا ثواب چھین لے گا ہم سے، کہ دوسروں کو حقیر سمجھا. نفل نماز میں کوئی زور تو ہے نہیں، زبردستی تو ہے نہیں، اس لیے اگر اس کو چھپا کے پڑھے گا تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ اس کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نماز گھر میں پڑھی جائے اس کا مقام لوگوں کے سامنے پڑھی جانے والی نماز سے اس طرح بلند ہے جیسے فرض نمازوں کا مقام نفل نماز سے بلند ہوتا ہے. جیسے فرض نماز کا مقام نفل سے بلند ہے، ایسے ہی وہ نفل نماز جو گھر میں چھپا کر پڑھی جائے، لوگوں کے سامنے پڑھی جانے والی نماز سے اس کا مقام بلند ہوتا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کبھی کبھی بچے جو ہیں، ہم مصلی بچھاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی مصلی بچھا دیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے ہمیں امیٹیٹ کرتے ہیں، ہماری نقل کرتے ہیں. تو اچھی نقل کرنے پر ان کو ابھارنا یہ بھی ہمارا کام ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نمازیں جو سنت اور نفل وغیرہ ہیں وہ کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں. اب آج کل گھر چھوٹے ہوتے، جیسے ممبئی وغیرہ کی اگر بات لے لیجئے تو اتنے چھوٹے گھر ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کی اگر گنجائش نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر گنجائش ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں، چھوڑ کر آپ کا دربار میں پھر کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بولو نا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جالیاں دے تو سنہری کبھی روزہ دیکھوں. جالیاں دے تو سنہری
کبھی روزہ دیکھوں ٹکٹکی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں ٹکٹکی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ بچوں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے تو پڑھو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. انشاءاللہ سب جائیں گے لیکن اپنے اندر وہ دھن پیدا کر کے پڑھیں رو رو کے پڑھیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے ابر رحمت کا میں پھر زور برسنا دیکھوں ابر رحمت کا میں پھر زور برسنا دیکھوں. درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے بولو نا درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود اور سلاموں کی زباں پر نغمے درود اور سلاموں زباں پر نغمے ابر رحمت کا میں پھر زور برسنا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. رو رو کر بولو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. سبحان اللہ. ایک خواہش میری بھی ہے آپ کی بھی ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے نعتیں سنائیں. سبحان اللہ. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. بولو نا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں. عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں. بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ
دیکھو مولا اب تو بس ایک ہی دھن سب مل کے پڑھے بچے اے مدینہ دیکھو. مدرسے کے طلبہ ان کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ, سب کو حاضری نصیب ہو جائے گی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. لیکن یہ بچے بیچارے جو نیچے بیٹھے وہ تو پڑھنے اسٹیج پہ بیٹھے, وہ سوچ رہے کہ ہم کو تھوڑی بولا ہے پڑھنے کے لیے, تو ایسا نہیں چلے گا. آپ بھی پڑھیے نا, جوش اندر سے خود سے آنا چاہیے. ایس ڈی آئی کی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کوئی شوق نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا. پڑھیے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو بولو نا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. شوق پیدا کرنے کے لیے ہی یہ محفلیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں, ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. بولو نا. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا شب سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے. تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا, پھرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا, پھرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا. ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلى ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان, ثم دنا فتدلى ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان, ثم دنا فتدلى ان کے قرب کی منزل کا ہے بیان. ہے اگر ممکن تم بھی جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, ہے اگر ممکن تم بھی جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. اگر کسی کو کوئی بد مذہب ستانے لگے, کچھ اور نہیں آتا ہو یہ نعت پڑھ دینا. سبحان اللہ.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، ثانی کہاں سے لاؤ گے؟ بولو نا بولو نا. پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، ثانی کہاں سے لاؤ گے؟ پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، ثانی کہاں سے لاؤ گے؟ آؤ ذرا آؤ نا آؤ ذرا آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بچوں حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں، ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. بولو نا ان کے دربار میں ان کو نعتیں، بولو نا ان کے دربار میں ان
کو ناتے یا نبی دیکھا یہ جلوہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ جلوہ آپ کی نالین کا، چاند سے روشن ہے تلوہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ جلوہ آپ کی نالین کا، چاند سے روشن ہے تلوہ آپ کی نالین کا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے، میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے، نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، سبحان اللہ۔ ہو گیا، اب ٹائم تو ہو گیا، I think you should do it for half an hour, then we'll do asar. Come fast. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔